IMF की वजह से, मगर इन तमाम के बावजूद जो कुछ KPK का बनता था वो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर इस तरह बैठा रहा और पूरे KPK की लीडरशिप भी बैठी रही और उसकी पूरी टीम भी बैठी रही और उनसे कहा कि आप बताएं क्या कुछ नहीं दिया कि आपको दे दे। तो जो कुछ वही हिसाब किताब भी सामने आ गए जो हम सुनते थे कि ये नहीं हुआ नहीं हुआ, वही हिसाब किताब भी डार साहब ने कर दिया और फिर जो चीज़ें उसके रहते थे और डोएबल थे उनको वही काल करके वही भी दे दिया। तो जो कुछ उसरता है पहले भी किया फिर भी करेंगे। सर ये बताइए पीडीए में या अमेरिका में मौसमियत की जानिब से आपको कोई ब्रीफिंग में बताया गया कि ये साइक्लोन जो है ये वो कराची के सैर समंदर से टकराने वाले साइक्लोन के असरात यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो आंधी या तूफान आया था तो उसकी रफ्तार क्या थी एग्जैक्ट तो मुझे तो एग्जैक्ट उसकी वही स्पीड ये आज हमने उनसे सुनी कि जो एक की रीच में उसमें बहुत ज़्यादा थी, कहते हैं आपने बताई 60 to 70 किलोमीटर। वो 60 to 70 किलोमीटर एक एरिया है, तो उसमें स्पेशली इसका मैं तो माहिर नहीं हूँ कि इस पर वही कहूँ कि किस तरह हमारे एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज़्यादा तूफ़ान की शिद्दत थी और बकाया भी पूरे सूबे में फैल गया। और अल्लाह ताला का एहसान है कि वही एक इतने नुकसानात और ये नहीं हुए जो कुछ हुए आपके सामने रख दिए। जो जालिम आ रहा है और उसने सबको इस तरह कोकला कर दिया, 9 साल में KPK में रहे और 4 साल मरकज़ में रहे और इतनी तबाही की हर फील्ड में। तो सबसे ज़्यादा या KP मुतासर हुआ कि KP में 9 साल लाए, बाकी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में उसका शक्ल 4 साल ले गया और हमने 9 साल बर्दाश्त किया। तो उसने जो कुछ उसकी नालायकियों से या उसकी अगर या भी गवर्नमेंट थी KP में भी और मरकज़ में भी, ये बातें जो हम सुनते हैं तो उससे ज़्यादा गोल्डन चांस क्या था कि अगर प्राइम मिनिस्टर मेरा है आज शहबाज शरीफ साहब, हमारी एक मखलूत गवर्नमेंट है, ये पे मिलन की नहीं है, मगर अगर एक प्राइम मिनिस्टर हमारा है तो हम उससे लड़ते और चीज़ लेकर लाते। और जब भी आपकी सूबाई हुकूमत भी आपकी हो और मरकज़ी हुकूमत इमरान खान वही बैठे जिसको नाम भी इस KP की आवाम ने दिया, तो उसको बजाय कुछ देने के उससे लेकर गए और वही जो जितने मुआहदे जो आपने किया कि 4 साल हो गए तो 4 साल की 4 साल वही रहे, हम तो ये निगरान सेटअप में भी आए। तो ये बात जिस जिस तरह उसने हर फील्ड में तबाही की, आप या कर्ज़ों को दे के कहाँ से कहाँ तक लेके गए, दूसरी चीज़ों को दे के कहाँ से कहाँ ला के उनकी बैड गवर्नेंस रही, तो उसकी ज़िम्मेदारी सारा मैं कहता हूँ कि इस तरह चांस अगर मेरे या मैं चीफ मिनिस्टर हो या मेरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हो, जो भी है और वही भी हमारी गवर्नमेंट हो, तो मैं कहता हूँ किस तरह बात नहीं हो सकेगी फिर क्या मुश्किल होगा। मगर उसने नालायकों ने उससे भी फ़ायदा नहीं लिया, सब कुछ हुकूमत 9 साल या और 4 साल मरकज़ में अपने ज़ात और जेबें भरने के लिए तो यूज़ किया, मगर न उसको KPK की आवाम का फ़िक्र रहा और न जो मर्जस के जिसको हम फाटा कहते थे, न उन आवाम का उनको कोई फ़िक्र रहा। तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि वो उसके 100% ज़िम्मेदार है और मरकज़ में मैं ये दाद देने के काबिल है कि किन हालात से आजकल हम गुज़र रहे हैं। IMF की आप देख लो, उस नालायक की वजह से वही डील भी नहीं हुआ, मगर फिर भी लोग इंतज़ार में है कि कब डिफ़ॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान। और अल्लाह ताला का एहसान है कि शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और इस अक़दार जैसे शख्सियत जिसको मईशत का कितना समझ है, हम डिफ़ॉल्ट से भी बच गए और जो बजट पेश किया, आप मुलाज़िमीन की बात करते हैं तो 1 से 16 स्केल तक ती 30% जो 35% जो इसका मिसाल भी नहीं है इससे पहले, उसको भी उनकी तनख्वाहों में, पेंशन्स में, दूसरी चीज़ों में आप अगर हर चीज़ बेनज़ीर बेस्ट का है उसको भी आगे लेके गया। वही जो आटे में सब्सिडी है उसको भी बरकरार रखा, यूटिलिटी स्टोर्स को भी बरकरार रखा, दूसरी चीज़ों को भी आगे जो जैसे आम आदमी मुतासर हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक टीम की बात है, माशाल्लाह हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप में इस तरह टीम भी या पाकिस्तान में है कि वो मईशत को भी जानता है और पाकिस्तान के हर एक इशू की भी जानता है। मैं आपकी स्पेसिफिक सवाल पर आना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जो भी KPK के लोगों के या बात आप सुनते थे, आप भी सुनते थे, हम भी सुनते थे, हमें इतना फाइनेंस और ये चीज़ें समझ नहीं आती, हम एक से दूसरे से सुनते, हमारे साथ मिलते थे, हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि इस तरह चीज़ें यहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसने मैं इसका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इसकी
کون کون سی بات کروں گا. اس نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی ساتھ لیا, حسن اقبال صاحب کو بھی ساتھ لیا کہ آپ پلاننگ کو ڈیل کرتے, آپ فائنانس کو ڈیل کرتے. آؤ آپ دیکھ لیں کے پی کے کے ساتھ کس کس جگہ زیادتی ہو رہی. ان سے پوچھے کہ وہی کیبنٹ میں بریفنگ دی گئی اور اس نے ایک ایک بات کی جواب دی. جو ہمارا حق تھا, رائٹ تھا, جو کچھ بنتا تھا وہ اس نے ثابت کر دیا. ہم نے پے کیے, جو توڑے بہت رہتے تھے نیٹ ہائڈل میں رہتے تھے کسی چیز میں, اسی دن پے کیے. چیف منسٹر صاحب کا بھی میں نے اس کا شکریہ دے کے کہ ہمیں اس کی پیمنٹ ہو گئی. تو جو کچھ ہو سکتا ہے اور جتنا پاسبل ہے ان حالات میں بھی اسی طرح ساتھ دینا ہر ایک فیلڈ میں, جو میں نے آپ کو گن لیا. تو اس طرح بات اسی دور میں نہیں ہے. اور ہم امید رکھتے کہ پاکستان کی عوام سے بھی اور کے پی کے عوام سے بھی توقع رکھتے کہ ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لے کہ یا بھی نواز شریف اور وہ بھی تو آپ پھر آپ دیکھ لے کہ چینج آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, آپ کیا مقدمہ لڑا جا سکتا ہے کہ نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس دن کے انتظار میں, کہ وہی دن بھی اللہ تعالیٰ کر کے کہ آ جائے. اور وہ بات میں نے ساری آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے سامنے رکھ دیا. خواہ وہ فاٹا اور پاٹا کی ٹیکس کا کیس ہو, خواہ وہ یہ سب سے بڑی عام ایشو جو ہے آٹے والا ایشو ہے, گندم والا ایشو, یہ کوئی معمولی ایشو نہیں. ہر ایک بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اور درمیان میں جو کچھ ہے آپ کے سامنے تھا. اگر 3500-3600 تک ایک تیلا گیا تو اس کو 1000 روپے نیچے بھی کرا دیا, اور سب کو وہی سے پنجاب کے وہ بارڈر بھی ختم کر دی کہ ہر ایک بندہ یا لے کے آ سکتا ہے. یا کے پی کے میں جو بھی مشکل ہے اس میں ساتھ دینے کی بات ہوئی. آج اگر ہم یا آپ کے سامنے فدا دل صاحب کو دیکھ لیا, اس کا تعلق بنوں سے, تو اس مشکل میں بھی وہی زیادہ نقصان ہوا ہے, اس کو ویلکم بھی کہتا ہوں. وہی زیادہ نقصان ہوا ہے تو آج بھی وہی پوری گورنمنٹ یہاں موجود ہے. وہ چیف سیکرٹری ہے, وہ بھی ہے, ہمارا چیف ایگزیکٹو پیسکو ہے, وہی بھی موجود ہے. اور میں اگر یہ وہ تمام کام چھوڑ کر کے پی کے میں اور وزیر اعظم صاحب کے نمائندگی کر رہا ہو, تو اس مشکل میں جب بھی کے پی کے عوام پر آئے تو اس کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دیتا رہے گا. اور ایف آئی آر اور پرچے میرے خلاف تو 35 مقدمات درج تھے. اور اچھا ہوا آپ صاحبی سے ہائی کورٹ میں آپ کو دیکھا کرتا تھا, وہی آتے تھے, ملاقاتیں ہوتی تھی. اور کون سی ایجنسی اس طرح تھی, فائد دوسرے. اور میرے چھوٹے بیٹے کو اگر لندن سے آیا تھا, اس کو بھی وہی ایک چیز میں میرا نام ہی نہیں تھا پارٹنرشپ میں, تو عمران خان نے اس کی بھی منظوری دی کہ اس چھوٹے کو بھی جیل کے اندر کرے. ابھی تک اس بیچارے کی ذہنی حالت وہی ہے. تو اس کا ہر ایک اپنا ایک سوچ ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ جو میرٹ پر مقدمات ہیں آپ کہتے ہیں بالکل, جو اسی دن اس نے شہباز شریف صاحب نے بات کی, بہت میرٹ پر کر دی کہ اگر اتنے ارب روپے جو ہم نے ابھی چیک کیے اس صوبے کو آئے, تو یا تو کچھ ہی نہیں ہے, یا تو سی ٹی ڈی کو دے کے, دوسرے کو دے کے, کچھ آلات, کوئی چیز. پولیس سے آپ پوچھے وہی رو رہا ہے, دوسرے سے پوچھے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو وہ پیسے آخر کدھر چلے گئے. تو اس کی ضرور ہونی چاہیے, انکوائری بھی ہونی چاہیے, جانچ پڑتال بھی کرنی چاہیے, دیکھنا بھی چاہیے کس کے جیبوں میں گئے, کدھر گئے, اور کوئی اس صوبے میں کیا بھی استعمال نہیں ہوئے. کہ ہر صوبے نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. پنجاب نے بھی ہمیں دیے, دوسرے صوبوں نے بھی ہمیں دیے, اور سندھ بلوچستان نے بھی دیے اپنا حصہ, یا کے پی کے لے گئی ملیٹنسی اور مشکلات سے گزر رہے. مگر وہ یا غائب ہو گئے کہ کس کے جیبوں میں گئے, کدھر ہو گئے. آخر میں حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا. اور اس لیے وہ تو وہی ابھی ٹہر ہی نہیں رہے. مجھے تو حیرت ہوئی کہ جس تیز رفتاری سے آپ کسی کے ساتھ, میں اس پر آگے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر اس کی وہی ہے کہ اگر ہم یہ مانگنے سے کوئی ریلیف مل جائے گا, تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے. مگر آخر میں قوم کے سامنے آئے گی سب کچھ. اس کے ساتھ یہ ایک سوال ہے, کیونکہ آپ مرکزی سطح کے لیڈر ہے, جہانگیر ترین کی جانب سے جو نئی پارٹی کا قیام ہے, تو سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہے, مسلم لیگ نون کا وجود جو ہے وہ کہاں پر نظر آ رہا ہے, یا آپ کچھ خطرہ محسوس کر رہے ہیں پنجاب میں اتنے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں؟ یہ اس نے بات کر دی, تو میں نے کہا ہماری تو اتنی ایکسپیرینس سیاست میں بہت زیادہ نہیں رہی, مگر 20-22 سالوں سے رہی ہے, اور اونچ نیچ بھی رہے, کہیں پوزیشن میں رہے اور کبھی گورنمنٹ میں رہے, دونوں سائڈیں بھی دیکھے 4-5 دفعہ پارلیمنٹ میں. تو یہ بہت سے پارٹیاں وہی جو اتنے زور شور سے بنی وہ بھی نہیں رہی, تو دوسرے کیا رہی ہے.
یہ بندیں بھی اور مٹیں بھی. اگر آپ نے پنجاب کا کوشچن کیا تو نواز شریف صاحب یہ پورے پاکستان کا ایک جینون لیڈر ہے. اس میں کوئی میں دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں. ہر ایک کا اپنا احترام ہے، ہر ایک پارٹی کا، ہر ایک لیڈر کا. مگر وہ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں نواز شریف کے نام کو اس طرح کوئی کسی کے دل سے ہٹانا مٹانا یہ بہت مشکل ترین ٹاسک ہے. اور کوئی شخصیت ادھر گیا ادھر گیا اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. لوگ ووٹ دیتے ہیں نواز شریف کو اور شیر کو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی دیں گے. اور آپ نے یہاں بات کی تو یہاں بھی اگر میں آپ کے ساتھ کے پی میں بیٹھا ہوں پشاور کی بات کروں گا تو آپ کو ابھی سے دعوت ہے صحافیوں کو کہ پرسوں بھی ہمارا ایک شمولیت ہے. شاہ جی گل صاحب کی پوری پارٹی وہ ضم کرے گی. 4 MPs بھی ہے اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نون میں اور شیر کا ساتھ دے رہے ہیں. اس طرح اور بھی کئی لوگ ہمارے ساتھ لائن پر ہے. آپ کو ڈیلی نئی خبر ملے گی. ابھی لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم اس کے پی کے کو بھی اگر آگے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں شیر کے اور مسلم لیگ کے ساتھ دینا چاہیے کہ وہی اسلام آباد اور پشاور ایک ہی پیج پر رہے. نہیں کی آج تک، آج پھر بھی نہیں کروں گا. اور ہر ایک کی اپنی ایک سوچ فکر ہے. ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے اور ہر ایک کو جو احساس ہو رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں اچھا کرتا ہوں برا کرتا ہوں تو نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کا قائد لیڈر ہے. اس سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. مریم نواز سے کوئی بہتر نہیں جانتا. شہباز شریف صاحب سے کوئی بہتر، مجھ سے زیادہ وہ مجھے جانتے ہیں. مجھے اپنے اتنا علم بھی نہیں. بعض باتیں بھول جاتا ہوں. اس کو ہر ایک مشکل ہر ایک وقت یاد ہے. تو مجھے اس میں مطلب میں نے کبھی ان باتوں پر ذکر ہی نہیں کیا. اور میں اس پر عقیدہ رکھتا ہوں اگر آپ ڈیلیور کر سکتے اور محنت کر سکتے تو پھر کوئی اس طرح بات نہیں. اگر کوئی لوگ کبھی بات کرے اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ اچھی بات نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، غلطی ہو گئی تو اچھی بات ہے.